اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اس کو پتہ ہے کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز ہمارے لیے بری ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ پیسہ دے کر آزماتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ پیسہ دے کر ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے تاکہ وہ جتنے گناہ کریں اسی حساب سے ان کو آخرت میں سزا بھی اتنی ہی ہو۔ اور بعض لوگوں کو اللہ پیسہ لے کر اللہ آزماتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے خیر مانگے کہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ طواف کے دوران جو دعا ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو پڑھی جانے والی ایک دعا، اس میں بھی خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں، اس ایک دعا میں جو ہے نا عافیت کا اللہ سے سوال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں بتلایا کہ سب سے زیادہ جو تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی محبت اور تقوی کے بعد وہ ہے عافیت۔ ایک شخص کی کارگزاری میرے سامنے آئی اور یہ کارگزاری مجھے اس شخص نے سنائی جس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا۔ کہنے لگے کہ ایک نوجوان تھا، قسم پرسی کا شکار تھا، شادی ہوئی بھی تھی، 35 سال اس کی عمر تھی۔ تو کہنے لگا کہ سلام دعا اس سے اچھی تھی، تو کہنے لگا کہ آپ جو ہیں میری کہیں جاب لگوا دیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ فارغ ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو، جاب میں تمہاری لگوا دوں گا، تم سے اچھی سلام دعا ہے اور دور کی رشتہ داری بھی ہے، تو تم ایک کام کرو، تبلیغ میں تم 4 مہینے لگا لو، اپنا ایمان اور دل کا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، جو تمہارے وہاں پیسے ہیں تم وہ پیسے دے دو، جو کمی بیشی ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ کہنے لگے کہ وہ شخص جو ہے تبلیغ میں لگا، اس نے 4 مہینے لگائے۔ 4 مہینے لگانے کے بعد دیکھیں یہاں سے اصل اسٹوری شروع ہو رہی ہے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا۔ اسی تبلیغ کے دوران وہ شخص جس نے اس کو اللہ کے راستے میں بھیجنے میں مدد کی، اس شخص نے مجھے سنایا کہ میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی انتظام کر لیا تھا کہ مجھے اس کو کہاں لگانا ہے، کہ میں نے سوچا تھا 4 مہینے لگا لیے ہوں گے، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا ہوگا تو میں اس کو فلاں دوست کے ریفر کر سکتا ہوں، اس کو بھی اچھا بندہ مل جائے گا، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ لیکن جماعت میں اس کو ایک موبائل والا ملا جس کا میں نے آپ کو بتایا صدر میں اس کی دکان تھی، وہ اسی کی دکان میں جاب پہ لگ گیا۔ اب دونوں کی بہت اچھی سلام دعا اور جماعت میں رہ کے ایک تعلق بھی مضبوط ہو گیا، تو وہ اس پہ اعتماد کرنے لگا، اس نے سارے ہنر اس کے ہاتھ میں دے دیے اور وہ چائنا جانے لگا، آنے جانے لگا، چائنا سے موبائل لاتا، اور اس طرح اس 2 سال 3 سال اس طرح ہو گئے۔ اللہ نے اس کو اچھی سیلری بھی مل رہی تھی، اس کے مسئلے مسائل بھی حل ہو گئے۔ پھر شیطان نے کروٹ لی۔ حدیث میں آتا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس امت کے لیے 2 بڑے فتنے جو اس امت کے لیے ہیں، ایک جو ہے عورتیں ہیں اور دوسرا دنیا ہے، فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ان دونوں چیزوں کا خوف ہے۔ اب کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ اس بندے نے 2-3 سال جاب کر کے جب اس کو سارا سمجھ میں آ گیا، اس نے جو ہے اس دوران ایک چلہ بھی لگایا اور پھر وہ خود ہی چائنا جانے لگا۔ چائنا جاتے جاتے پیسہ آتا چلا گیا، صدر میں اس کی اپنی دکان کھل گئی، پہلے وہ کرائے پہ اس نے دکان لی، پھر اپنی دکان آہستہ آہستہ اس نے خریدی، پیسہ اس نے بنا لیا، مگر دنیا کی محبت اس کے دل میں اتنی آئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو بارہا سمجھایا کہ دنیا فانی ہے، تجھے پتہ ہے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور کہا کہ میرے سامنے کی بات ہے وہ شخص جو لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا، آج پیسے کی نحوست کی وجہ سے اس کی خود جو ہے جماعت سے نماز پڑھنا شروع میں گئی، پھر اس کے جسم پر پینٹ شرٹ آیا اور پھر جو ہے نمازیں بھی اس کے ہاتھ سے گئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی داڑھی کو چھوٹا کرایا اور وہ جو ہے دنیا کا چیمپئن بن گیا۔ پھر کہنے لگے اس بات کو 20 سال ہو گئے اور اس کی عمر 35 سے 55 ہو گئی۔ پھر میں بھی اس کو بھول گیا، اچانک مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی وہ فلاں جو توفیق بھائی تھے ان کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہیں پتہ نہیں ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو میں ملنے گیا اور پہلے 12 ان سے ملاقات ہوتی تو وہ کہتے جی میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے، جو تمہیں پتہ ہے وہ سب مجھے پتہ ہے۔ دیکھو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، پتہ تو سب شیطان کو بھی ہے۔ شیطان کیوں ہدایت کے راستے پہ نہیں چل رہا؟ کیوں؟ اس پر بدبختی غالب ہے۔ اب اس شخص کی بدنصیبی یہاں سے شروع ہوئی، وہ کہنے لگا ان بھائی سے جن کا نام عبدالستار ان کا نام ہے، تو عبدالستار بھائی سے یہ توفیق کہنے لگا کہ پہلے آپ آتے تھے میں کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر رونے لگا کہ اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے، میری تو دونوں ٹانگیں کٹ گئی، میں معذور ہو گیا، اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے لیکن اب میں تبلیغ کے قابل نہیں۔ اب اس کو کون بھائی مسجد میں بیانات سنانے کے لیے بھی لے کر آئے، کون یہ کرے گا؟ تو بھائی آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ تو شکر ہے اس بندے کی ٹانگیں کٹی، اس نے 4 مہینے
مہینے میں شاید کوئی نیکی کری ہوگی تو اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی، اس نے نماز شروع کر دی، روزے شروع کر دیے، گھر میں ذکر اور قرآن شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس کی ایک بیٹری چارج ہوئی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شیطان نے اس کو الو بنا لیا، اپنے ساتھ لگا لیا، شیطان کامیاب ہوا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ایمان کی چنگاری موجود تھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے سینما کے گھر کے باہر لائن لگی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا علاقہ تھا، تو کسی نے کہا حضرت دیکھو یہ سینما کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ مسلمان آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو کیا فرمایا؟ کہنے لگے ان سب کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو مجھ پر ایمان لے آیا وہ میرا دوست ہے۔ یہ ابھی نماز روزہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، 7 ارب میں سے 2 ارب جو مسلمان ہیں نا، اللہ ان کو اپنا دوست کہہ رہا ہے، اور 5 ارب کافر ہیں، ان میں سے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ ان کو اگر پتہ چل جائے فلاں مسجد میں ہندوؤں نے حملہ کر دیا تو اللہ کی قسم یہاں پہ تمہیں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنا ایمان مسلمان کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ ان مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئلے کی کالک کے اندر ہیرا چھپا ہوا ہو۔ کہنے لگے ہیرے کی مانند ہے، صرف پالش کرنے کی ضرورت۔ تو بھائی کوشش کریں اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور دنیا کی دوڑ کے بجائے آخرت کی دوڑ لگائیں، اور کوشش کریں ہمارے نئی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں۔